اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کتاب مغنی الادیب جزء اول بحث کیفا درس نمبر 130 وتستعمل علی وجہین۔ کیفا استعمال ہوتا ہے دو طریقوں سے۔ احدہما، پہلا طریقہ یہ ہے کہ ان تکون شرطا، کیفا شرط کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جب کیفا شرط کے معنی میں ہوگا تو یہ اپنے بعد دو فعل چاہے گا، لیکن بنا بر قول مشہور جزم نہیں دے گا، چونکہ کیفا اذا کی طرح ہے۔ جس طرح اذا شرطیہ دو جملہ چاہتا ہے جزم نہیں دیتا، کیفا بھی ایسا ہے۔ فتقتضی فعلین، پس یہ ایسے دو فعل کا تقاضا کرتا ہے، جواب شرط اور فعل شرط ایسا ہونا چاہیے لفظ بھی ایک یکساں ہو، معنی بھی یکساں ہو۔ یہ دوسرے عادات شرط میں یہ شرط نہیں ہے شرط کا فعل اور جزا کا فعل ایک لفظ ہو، ایک معنی ہو، نہیں۔ اما ادھر ضروری ہے، ادھر فعل شرط ضربہ ہے تو جزا شرط بھی ضربہ ہو، فعل شرط نصرہ سے تو جزا شرط بھی نصرہ سے ہو، یہ سب ہونا چاہیے۔ فتقتضی فعلین، پس کیفی شرطیہ ایسے دو فعل کا تقاضا کرتا ہے کہ متفقی اللفظ والمعنی، کہ ان دونوں فعل کا لفظ بھی متفق ہو، معنی بھی متفق ہو، یعنی لفظ و معنی دونوں ایک جیسا ہو۔ غیر مجزومین، لیکن یہ دونوں فعل مجزوم نہیں ہوں گے، مرفوع ہوں گے۔ مثال نحو کیف تصنع اصنع، جس طرح آپ بناؤ گے میں بھی اس طرح بناؤں گا۔ کیف تجلس اجلس، جس طریقے سے آپ بیٹھو گے میں بھی اسی طریقے سے بیٹھوں گا۔ کیف تأکل آکل، جس طرح آپ کھاؤ گے میں بھی اسی طرح کھاؤں گا۔ یہ ختم۔ اما اگر فعل الگ الگ ہو تو جائز نہیں ہے۔ ولا یجوز کیف تجلس اذهب، چونکہ دونوں کا لفظ الگ، معنی بھی الگ، یہ جائز نہیں ہے باتفاق تمام علماء نحو کا اجماع ہے اس پر۔ اور ممکن ہے دونوں کا لفظ ایک ہو معنی ایک ہو، جزم دے تو یہ مشہور کی بنا پر جائز نہیں ہے۔ ولا یجوز کیف تجلس اجلس بالجزم عند البصریین، علماء بصرہ کے نزدیک سوائے قطرب کے، قطرب بصرہ والا ہے لیکن بگڑ گیا ہے، ان کو شہریہ نہیں ملا، نکل گیا، ٹھیک ہے نہیں، یہ اچھا کیا۔ بس جائز نہیں ہے کیف تجلس اجلس جزم کے ساتھ پڑھنا، ولو لفظ دونوں کا ایک ہے، معنی بھی ایک ہے، لیکن جزم دیا یہ غلط کیا ہے۔ اچھا بالجزم، جزم کے ساتھ پڑھنا غلط ہے، جائز نہیں ہے، کس کے نزدیک؟ عند البصریین، نا علماء بصرہ کے نزدیک۔ الا قطربا، سوائے قطرب کے، علماء بصرہ میں سے فقط قطرب کے نزدیک جائز ہے، دوسروں کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ اچھا دلیل کیوں جزم نہیں دے سکتا؟ کیف تجلس اجلس پڑھنا جائز کیوں نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں چونکہ کیفی شرطیہ باقی تمام ادات شرط کے ساتھ مخالفت رکھتا ہے۔ کیوں مخالفت رکھتا ہے؟ چونکہ کیفا کہتے ہیں میرا فعل شرط اور جزا شرط ایک ہی مصدر سے نکلا ہو، باقی ادوات شرط نہیں کہتے، معنی شرط کہتے جو بھی ہو، ہمیں ایک فعل شرط چاہے ایک جزا شرط چاہے، حال وہ جزا شرط امریکائی ہو فعل شرط عراقی ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لمخالفت کیفہ لادوات الشرط، چونکہ کیفہ مخالفت رکھتا ہے باقی تمام کلمات شرط کے ساتھ۔ مخالفت کیسے رکھتا ہے؟
بوجوب موافقتی جواب کیفا لشرط کیفا، چونکہ جواب کیفا اور شرط کیفا لفظ اور معنی میں موافق ہونا چاہیے، اما باقی نہ انہیں شرطیہ میں یہ شرط ہے، نہ اذا میں شرط ہے، نہ کسی اور میں شرط ہے. کما ہمارا جیسا بھی بتا دیا اوپر، متفقی لفظی والمعنی. یہ ختم. وقیلا دوسرا قول قطرب والا قول ہے. وقیلا اور کہا گیا ہے بعض کی طرف سے، یجوز الجزم، جزم دینا جائز ہے، کیفا کے بعد جزائے شرط اور فعل شرط کو جزم دینا جائز ہے. یجوز کے اندر جو ضمیر ہو جاتی ہے جزم کی طرف، جزم الفعلین، دو فعل کو جزم دینا جائز ہے مطلقاً. نیچے بتائیں گے مطلقاً کا معنی کیا ہے. وَإِلَى الْجَزْمِ وَإِلَى جِوَازِ الْجَزْمِ، الیہ کی ضمیر جواز جزم یجوز کے مصدر کی طرف، اور جزم دینا جائز ہونے کی طرف چلے گئے ہیں، ذہب چلے گئے ہیں قطرب والکوفیون، علماء کوفہ میں سے سارے کے سارے، علماء بصرہ میں سے ایک بگڑا ہے قطرب کے نام سے. یہ دو قول ہو گیا. اب یہ مطلقاً کا معنی اس قول کی تفصیل کے مقابلے میں قول یہ ہے. وقیلا تیسرا قول، یجوز جزم الفعلین بکیفا، کیفا کے ذریعے فعل شرط اور جواب شرط کو جزم دینا بالکل جائز ہے، لیکن ایک شرط ہے، وہ شرط ایک کیفا کے بعد ما اضافہ ہوا ہو. کیفا ما، اگر ما ہو تو جزم دے گا، ما نہ ہو تو جزم نہیں دے گا. پس وقیل یجوز مطلقاً کا معنی واضح ہو گیا، چاہے ما ہو چاہے ما نہ ہو. یجوز الجزم بشرط اقتران کیفا بما، جائز ہے کیفا کے بعد دونوں فعل کو جزم دینا بشرط کی کیفا ما کے ساتھ ہو، ما کے ساتھ، کیفا ما یوں ہو. خوب، کیفا شرط کے معنی میں آنے کی کوئی مثال دے دو. تو کہتے قالو، علماء نے کہا ہے، وَمِن ورود کیفا شرطن، کیفا بے عنوان شرط آنے کی مثالوں میں سے ہیں قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا یہ قول، ينفق کیف یشاء، جس طرح سے خدا چاہتا ہے اسی طرح سے خدا روزی دیتا ہے. ينفق کیف یشاء. خوب، یہاں شرط کہاں ہے؟ جواب شرط تو ہے نہیں. تو کہتے جواب شرط ممکن ہے یہ ينفق ہو، وہ تو مقدم نہیں ہو سکتا. کہتے تقدیر میں ہے، ایک ينفق تقدیر میں ہے، اصل میں یوں تھا ينفق کیف یشاء ينفق، چونکہ ينفق پہلے گزر چکا ہے اس لیے جزا کو حذف کر دیا. وجواب کیفا محذوف، اس آیت میں کیفا کا جواب شرط محذوف ہے. کیوں محذوف ہے؟ لدلالت ما قبلها علی الجواب، چونکہ ينفقو جو کیفا سے پہلے والا فعل ہے یہ جملہ دلالت کرتا ہے کہ میرا جیسا ایک فعل یشاء کے بعد میں ہے. کیفا سے پہلے والا دلالت کرتا ہے جواب محذوف پر. یہ ختم. کہتے ہیں اگر یہ شرط اس طرح کر دیا تو بیڑا پار ہوگا تم لوگوں کا. کیوں؟ ابھی تو تم لوگ اوپر نوحہ پڑھ رہے تھے کہ کیفا کے بعد دو فعل لفظ میں بھی ایک جیسا ہونا چاہیے، معنی بھی ایک جیسا ہونا چاہیے. ابھی یشاء جو فعل شرط ہے اس کا لفظ کچھ اور ہے، ينفق جو تقدیر میں ہے جواب اس کا معنی کچھ اور ہے. کوئی جواب ملا کے پاس؟ نہیں ہے. سر جھکا لو، شرمندہ ہو جاؤ، اور کوئی چارہ نہیں ہے. وحاذا یعنی اس آیت میں کیفا کو شرطیہ ماننا یشکلو مشکل ہو جاتا ہے. کیوں؟
علی اطلاقہم، چونکہ علماء نحو نے بطور مطلق فتویٰ دیا ہے. کیا فتویٰ دیا ہے؟ ان جواب کیفا، کیفا یہ شرطیہ کا جواب، یجب مما، یجب من مماثلہ لشرطہ، واجب ہے اس کا جواب لفظ اور معنی میں اس کے شرط کے ساتھ مثل ہو، مماثلت رکھتا ہو، اتفاق رکھتا ہو. اور یہاں پر مماثلت نہیں ہے. فعل شرط ہے یشاء، جواب شرط ہے ینفقو. اب یہاں پر ایک اہم نقطہ اس کی طرف اشارہ کرو. اوپر دیکھ، اوپر کیا کہا؟ فتقتضی فعلین، کیف تقاضا کرتا ہے دو فعل کا، ایک شرط ایک جواب، متفقی اللفظ والمعنی، اور ان دونوں فعل کا لفظ و معنی ایک جیسا ہونا چاہیے. پھر یہاں تفصیل دیا، یہ ایک جیسا وہاں پر ہونا چاہیے فعل شرط اور جواب شرط دونوں کلام میں ذکر ہوا ہو. اما اگر ایک حذف ہو ایک ذکر ہوا ہو، وہاں پر اتفاق ہونا شرط نہیں ہے. ایسا کہا نہیں کہا، بس اطلاق کا معنی یہ ہے. علماء نحو نے بطور مطلق کہا ہے، چاہے فعل شرط اور جواب شرط کلام میں مذکور ہو تو بھی لفظ ایک ہونا چاہیے، معنی بھی ایک ہونا چاہیے. چاہے ایک مذکور ایک محذوف ہو تو بھی لفظ ایک ہونا چاہیے، معنی ایک ہونا چاہیے. اطلاق کا تقاضا یہ ہے. بس یہاں پر آپ کو ماننا پڑے گا کہ آپ نے اپنے فتویٰ کو خود خراب کر دیا ہے. ادھر فتویٰ دیا کہ مطلقاً ایک جیسا ہونا چاہیے، ادھر آیت میں کہتے ہیں کہ ينفقو جواب شرط اور یشاء فعل شرط ایک جیسا نہیں ہے. وَهَذَا يُشْكِلُ عَلَىٰ اطلاقہم، اطلاق کلام نحویین پر اشکال وارد ہوتا ہے. وہ یہ کہ اطلاقاً کیا کہا، مطلقاً کیا کہا؟ مطلقاً یہ کہا کہ جب بھی فعل شرط اور جزا شرط کے کے بعد آئے، چاہے ایک ذکر ہو ایک حذف تو بھی ایک جیسا ہونا چاہیے، دونوں ذکر ہو تو بھی ایک جیسا ہونا چاہیے. تو یہاں پر ایک ذکر ہے ایک محذوف ہے، پھر بھی ایک جیسا ہونا چاہیے، چونکہ محذوف والی صورت کو تم لوگوں نے خارج نہیں کیا ہے. یہ ہو گیا جناب وجہ اول استعمال کیفا، حضرت کیفا. الثانی دوسری وجہ وَهُوَ الْغَالِبُ فی کیفا، کیفا غالباً اس دوسرے معنی میں استعمال ہوتا ہے، استفہام کے لیے، شرط کے لیے کم آتے ہیں. خوب الثانی کیا ہے آغا؟ ان تکون استفہامی. یہ وَهُوَ الْغَالِبُ فیہا ترکیب میں کیا ہے؟ یہ پورا جملہ وَهُوَ الْغَالِبُ فیہا ترکیب میں کیا ہے؟ سمدیہ سے سوال کر رہا ہوں. ہاں یہ سمدیہ میں لکھا ہوا ہے. کیا ہے امتیاز؟ جملہ معترضہ کا نام سنا ہے؟ یہی ہے. ہاں. الثانی مبتدا ہے، ان تکون خبر ہے، مبتدا خبر کے بیچ میں جملہ معترضہ آیا. تو اور ترکیب کیا ہے؟ خوب الثانی ان تکون کیف استفہاما، کیف آتے استفہام کے لیے. حال استفہام چاہے حقیقی ہو چاہے مجازی. استفہام حقیقی وہ ہے پوچھنے والا جاہل ہو. اگر پوچھنے والا جاہل نہ ہو، کسی اور وجہ سے پوچھ رہا ہے تو استفہام مجازی ہے. قاعدہ کلی یاد رکھو. اما حقیقیا، یا تو استفہام حقیقی ہے، یعنی کیا؟ یعنی پوچھنے والا جاہل ہے، یعنی اس کیفا کے جواب کو وہ نہیں جانتا، تبھی تو ادھر جنید سے پوچھ رہا ہے کیف زید، زید کا کیا حال ہے، مریض ہے صحت مند ہے، تو یہ پتہ نہیں تھا تو آپ نے پوچھا. او غیر حقیقی، یا استفہام مجازی ہو. نحو کیف تکفرون باللہ، تعجب ہے تم لوگ کیسے خدا کا انکار کرتے ہو. تو یہاں پر کیفا استفہام کے لیے نہیں ہے حقیقی معنی میں، یہ استفہام تعجبیہ ہے، تعجب کرنے کے لیے، نہ کہ جاہل ہونے کی وجہ سے کیا.
قرآن کریم میں اللہ کا استفہام سب کے سب استفہام مجازی ہے، چونکہ اللہ ہمیشہ علم رکھتا ہے، جاہل نہیں ہوتا۔ الآیا کو کیا پڑھنا ہے اب بتاؤ، الآیا اس کو کیا پڑھنا ہے؟ الآیتا تو تی، تا کیوں پڑھیں گے؟ اس سے ربط نہیں ہے۔ ہاں امتیاز بتاؤ، ایسی بہت سے آئیں گے اسی جگہ پر، اور بھی کتابوں میں آتے ہیں الآیتا تو تی کیا پڑھنا ہے؟ آج یاد کرو قاعدہ کلیہ، تا پڑھنا ہے، چونکہ یہ فعل محذوف کے لیے مفعول بہ ہے۔ ہاں دیکھو پوری آیت تو نہیں پڑھ لیا نا، خود پڑھو، اس کا مطلب ہے کہ خود پڑھو، اقرأ الآیت الی آخرہ۔ بس ایسی جگہوں پر جب بھی الآیا آ جائے سمجھ لو یہ مفعول بھی اقرأ تقدیر میں ہے، اقرأ الآیت الی آخرہ، تھوڑا میں نے بتا دیا، باقی خود پڑھو۔ آیتا مفعول بھی، اقرأ الآیت۔ اس طریقے سے الحدیثہ بھی آتے ہیں بہت جگہوں پر، حدیث کا تھوڑا ٹکڑا بتا کہ الحدیثہ، ادھر بھی یہی ہے اقرأ الحدیثہ، باقی خود پڑھو۔ ہاں اچھا، فَإِنَّهُ کہتے یہ فَإِنَّهُ کس کی دلیل ہے؟ یہ استفہام حقیقی کیوں نہیں ہے؟ تو کہتے فَإِنَّ الْإِسْتِفْهَامَ فِي الْآيَةِ الشَّرِيفَةِ اخرجا مخرج التعجب، یہ تعجب کے مقام پر استعمال ہوا ہے، نہ کہ جاہل ہونے کی وجہ سے، یعنی تعجب ہے تم لوگ خدا کا انکار کیسے کرتے ہو، یہ ختم۔ اب کیفا کی ترکیب، کیفا ترکیب میں کیا واقع ہوگا؟ کسی بھی جگہ کلی ترکیب اور کرو، ادھر دیکھ، ایک دفعہ کیفا کے بعد ایک ایسا فعل ہوتا ہے جو خبر طلب ہے یا مفعول طلب ہے، افعال قلوب، یا خبر چاہتا ہے یا مفعول چاہتا ہے، اس موقع پر کیفا منصوب ہے یا خبر ہونے کی وجہ سے، خبر افعال ناقصہ، افعال نواسخ، یا مفعول بہ ہونے کی وجہ سے۔ اگر اس کے بعد کوئی ایسا فعل نہ ہو جو خبر چاہے یا مفعول بھی چاہے تو یہ حال مقدم ہے، اگر اس کے بعد فعل ہی نہیں ہے، کوئی اسم ہے، تو پھر خبر مقدم ہے، ختم ہو گیا۔ تین ترکیب، حال ایک، خبر نواسخ دو، اور مفعول بھی افعال قلوب تین، اور خبر مقدم مبتدا چار، ختم۔ وَتَقَعُ كَيْفَ خَبَرًا، کیفا خبر واقع ہوتا ہے کب؟ قبل ما، ایک ایسے فعل سے پہلے، لا یستغنی عن الخبر، جو خبر سے بے نیاز نہیں ہے، جو خبر چاہتا ہے، سمجھ گیا نہیں؟ جو خبر سے بے نیاز یعنی خبر چاہتا ہے تو یہ خود خبر مقدم ہے۔ نحو قول الکمید فی مدح آل البیت، جیسے کمید اسدی کے قول اہل بیت علیہ السلام کے تعریف میں، مدح میں، ہاں اہل بیت مراد تھے، آل البیت یعنی اہل بیت۔ فمن این او انا وکیف ضلالهم ہدى والہوى شتى بهم متشعب، اس کو دیکھنا ہے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ نوحہ تو یہ پڑھ رہا ہے، دعا ہم کریں گے، ٹھیک ہے نہیں؟ خو فا مانے پھر، تو پھر ان کے گمراہی سے کس طرح کی گمراہی ہدایت بنے گا، یعنی فمن اینا کہاں سے، وَأَنَّا کیسے، وَكَيْفَ کس طرح سے، ضلالہم ہدی ان کی گمراہی ہدایت کیسے بنے گا، یہ ہے ہی گمراہ لوگ، تو ان کی جو گمراہی ہے وہ ہدایت نہیں بنتی، یہ تعجب کے لیے ہے، یہ بنی عباس اور بنی امیہ کی طرف اشارہ ہے۔
کہ بنی امیہ اور بنی عباس جو کہ گمراہ لوگ ہیں، تو ان کی گمراہی کب سے ہدایت بنا ہے؟ کیسے ہدایت بنا؟ یہ ہے ہی گمراہ، مجسمہ ہی گمراہ ہے. ہاں، اگرچہ پیغمبر کے رشتہ دار ہے بنی عباس، قریبی چاچا زاد تھے، لیکن فراڈی لوگ تھے. وجی والہدا والہوا شتا، اور ان کی خواہشیں مختلف ہے، ہر ایک کی خواہشیں الگ الگ ہے. ہوا مانے خواہشات، اور ان شتا مانے مختلف. والہوا شتا بہم متشعب، اور خواہشات مختلف ہے، اسی وجہ سے یہ لوگ آپس میں بکھرے ہوئے ہیں. متشعب یعنی ٹولا ٹولا بنے ہوئے ہیں، کچھ کی خاصی، کچھ کوئی چاہتا ہے، کچھ کوئی اور چاہتا ہے. شاہد مثال کیف ضلالہم ہدا پر ہے، کیف ضلالہم ہدا. تو یہاں پر خبر بن گیا، کیوں؟ چونکہ کیفا کے بعد کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی ایسا فعل نہیں ہے جو خبر چاہے، بلکہ ضلالہم مبتدا ہے. وَتَقَوْ خَبَرًا قَبْلَ مَا لَا يَسْتَغْنِي. ٹھیک. وقول امیر المؤمنین علیہ السلام، مولا متقیان کا فرمان. کیف یکون حال من، کیسا حال ہوگا اس شخص کا، یفنا ببقائہ، جو اپنی بقا میں فنا ہو رہا ہے، وَيَسْقَمُ بِصِحَّتِهِ، جو اپنی صحت مندی کی حالت میں بیمار ہو رہا ہے، وَيُؤْتَى مِن مَأْمَنِهِ، اور اسے نقصان پہنچ رہا ہے اپنے پناہ گاہ سے، جہاں پر وہ نقصان سے بچنے کے لیے چھپا ہوا ہے وہیں سے اس کو نقصان پہنچ رہا ہے، تو اس کا کیا حال ہوگا؟ بیڑا غرق ہوگا، اور کیا حال ہوگا؟ خوب شاید مثال اسی کیفا پر ہے. تو یہاں پر کیفا اس کے بعد یکونو، یکونو آیا ہے، تو یہ خبر چاہتا ہے، ادھر بھی خبر ہے، خبر یکونو ہے. بس وَتَقَوْ خَبَرًا قَبْلَ مَا لَا يَسْتَغْنِي سے مراد یہ کہ اس کے بعد کوئی ایسا کلمہ آئے جس کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہو، بے نیاز نہیں ہے، کس چیز کی ضرورت ہے، مثلا خبر کی ضرورت ہے وغیرہ، تو یہاں پر خبر واقع ہوا. تو کیفا کے بعد یہاں پر یکونو، یکونو بے نیاز نہیں ہے، وہ خبر چاہتا ہے. ادھر کیفا کے بعد ضلالہم یا ضلالہم مبتلا ہے، وہ بھی ایک چاہتا ہے کہ خبر ہونا چاہیے میرے لیے. ابھی افعال قلوب کی مثال دے گا. افعال قلوب کیا چاہتا ہے؟ مفعول اول و ثانی، اول اس کے ساتھ ہے تو یہ ثانی بنے گا. وَمِنْهُ، منہو سے مراد یہی خبرن قبل مالا ثانی ہے، یعنی کیفا کے بعد ایک بے نیاز نہ ہونے والے کلمہ واقع ہوا ہے، جو چاہتا ہے، خلاص بے نیاز نہیں ہے، وہ کوئی نہ کوئی چاہتا ہے. ان میں سے ایک یہ ہے کیف ظننت زیدن، تو ترکیب میں کیفا مفعول ثانی مقدم ہوا ہے اور ظننت زیدن فعل و فاعل مفعول اول ہے. تو نے زید کو کیا خیال کیا؟ چور خیال کیا، ڈاکو خیال کیا، یا کوئی شاعر خیال کیا؟ ابھی مثال دے گا تین مفعول چاہنے والے فعل کے مفعول ثالث بنے گا یہ. وَكَيْفَ أَعْلَمْتَهُ فَرَسَكَ، کس طرح سے تو نے بتایا زید کو اس کے گھوڑے کے بارے میں، کہ گھوڑا لاغر ہے یعنی کمزور ہے، موٹا ہے، چست چالاک ہے، یا ڈرپوک ہے، اور کیا نام ہے بگانے کے لیے ماہر ہے یا نہیں ہے، کیسا ہے گھوڑا، وہ بتا دیا. کیف علمتہ فرسک، تو یہاں پر کیفا مفعول ثالث مقدم ہوا ہے، علامہ فعل، تا فاعل، ہو مفعول اول، فرسک مفعول ثانی، اور کیفا مفعول ثالث. کہتے یہ پھر کیسے مفعول ثالث کے لیے کیفا لایا؟ کیا ابھی بتائیں گے، دونوں بتائیں گے. لأن دلیل لاتے ہیں کہ یہ کیوں مفعول ثانی اور ثالث بن گیا. لأن الثانی مفعولی ظن وثالث مفعولات اعلم،
تو آپ نے تو کہا تھا تقو خبرن، یہ تو مفعول ثانی اور ثالث ہے، تو یہ کیسے خبر بن گیا؟ اصل میں خبر تھا، ابھی تو مفعول ثانی بن گیا، اصل میں کیا تھا؟ ہاں خوب کہاں پہنچا علامہ؟ ہاں لأنا، پس لأنا اس کی علت ہے بھائی، آپ نے تو کہا تھا تقو خبرن، ادھر تو تقو مفعولا ثانی و ثالث. جواب دیتے ہیں لأن الثانی مفعولی ظنہ، افعال قلوب کے دو میں سے دوسرا، وثالث مفعولات اعلمہ، اعلمہ کے تین مفعولوں میں سے تیسرا، خبران فی الاصلی، اصل میں مبتدا کے لیے خبر تھا، انہوں نے آ کر اس کو مفعول اول ثانی بنا دیا. یہ ختم. اما ادھر دیکھو، اما اگر کیفا کے بعد کوئی ایسا کلمہ واقع ہوا ہے جو بے نیاز ہے، اس کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہ خبر کی ضرورت ہے، نہ مفعول ثانی اور ثانی کی ضرورت ہے، ثالث کی ضرورت ہے، تو پھر یہ حال ہوگا. کیا ہوگا؟ حال ہوگا. وَتَقَعُ حَالًا، یہ حالًا عطف ہے اس خبرن پر، تقع ادھر ہے. وَتَقَعُ کیف حالاً، کیف حال واقع ہوگا، قبل ما، جب ایک ایسے کلمے سے پہلے آ جائے، یستغنی، جو جس کے لیے کسی خبر کی ضرورت نہیں ہے، جس کے لیے مفعول اول ثانی کی ضرورت نہیں ہے، ثالث کی ضرورت نہیں ہے، بے نیاز ہے. نحو کیف جاء زید، خوب جاء زید خود فعل لازم ہے، اس کے لیے کسی خبر کی ضرورت، مفعول کی ضرورت ہے نہیں. اب کیف ہو سے حال ہے، پھر کیف حال مقدم ہے زید کے لیے. زید کس حالت میں آیا؟ ای علی ای حالت جاء زیدون، زید کس حالت پہ آیا. خو پس یہاں تک جو ہم نے پڑھ لیا وہ یہ ہوا، کیفا کبھی خبر مبتدا ہو سکتا ہے، ایک، کبھی مفعول ثانی یا افعال قلوب بن سکتا ہے، دو، کبھی مفعول ثالث سے افعال اعلمہ بن سکتا ہے، تین، اور کبھی حال بن سکتا ہے، چار. یہ چار ترکیب کیفا میں. ابن ہشام کہتے ہیں والصواب، درست اور برحق بات، صحیح بات یہ ہے، کیا ہے؟ ان کیفا تأتی فی هذا النوع مفعولا مطلقا ایضا. هذا النوع سے مراد ما یستغنی ہے. اگر کیفا ما یستغنی سے پہلے آ جائے تو وہاں پر کبھی حال واقع ہوتا ہے، کبھی مفعول مطلق ہوتا ہے. تو مفعول مطلق کیوں نہیں کہا؟ مفعول مطلق بھی نام لینا چاہتے تم لوگ، کاوڑ تو نہیں ہے، کاوڑ کہتے ہیں، غصہ کس کو کہتے ہیں؟ انہا تأتی کیفا آتا ہے فی ھذا النوع، جب اس کے بعد ما یستغنی موجود ہو، یعنی ایک ایسا لفظ موجود ہے جو کسی اور کے محتاج نہیں ہے، جس کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی چیز سب پورے ہیں، تو مفعول مطلق بھی بنے گا. بھی کیوں کہا؟ ایک تو حال بنے گا، کئی مفعول مطلق بنے گا. خوب مثال دے دو، مثلا قرآن سے دے رہے وَأَنَّ مِنْهُ، مفعول مطلق بننے والی مثالوں میں سے یہ آیت شریفہ، کیف فعل ربک، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. تو یہاں پر کیفا کے بعد فعل ربک آیا ہے، فعل ربک کے لیے کیفا کچھ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ مفعول مطلق ہے. کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے اصحاب ہاتھی والوں کے ساتھ کیا حشر کیا؟ محاورے کا ترجمہ اس طرح بنے گا. معنی کیا ہے؟ مفعول مطلق کیسے بنے گا؟ از المعنی، آیت کا معنی یہ ہے، ای فعل فعل ربک، کون سا فعل انجام دیا تمہارے پروردگار نے. تو ای فعل مفعول مطلق ہے، کیونکہ جو اپنے فعل کے معنی میں ہے نا، ایک ایسا مصدر جو اپنے فعل کے معنی میں ہے. سوال، ہمیں تو ہدایت نے یہ پڑھایا تھا کہ مفعول مطلق تو مصدر ہونا چاہیے، یہ ایو کیسے مصدر بن گیا؟ جواب دیتے ہیں، ہم نے ہدایت میں مفعول مطلق کی بیس میں آپ کو سمجھایا ہے، خیر مقدم کیسے مفعول مطلق بن گیا؟ اس طرح ایو بنتے ہیں. خود ایو کا کوئی خاص معنی نہیں ہوتا ہے،
اس کا معنی مضافرے سے پیدا ہوتا ہے. ایو کا مضافرے انسان ہے تو ایو میں انسان کا معنی آئے گا. ایو کا مضافرے کیا کہوں، گدھا ہے تو ادھر ادھر مت جاؤ. لانڈی جیل جانا چاہتے ہیں. یہ ذل معنی ہاں امر ہے وہ. ای فعل فعل ربو، ختم. سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ ٹائم نہیں ہوگا. ولا یتجہ فیہ سوال، اس کو حل بناؤ. مفعول تر کیوں بناتے ہو؟ ولا یتجہ فی قولہ تعالی، فی کی ضمیر قول خداوند فعل ربک. اس آیہ شریفہ میں صحیح نہیں ہے ایو کو حال بنا، کیفا کو حال بنانا. ان یکون، ان تکون کا ہو، ان تکون حالا من الفاعل. کیفا کو حال بنانا ربکا کے لیے یہ صحیح نہیں ہے. کیوں صحیح نہیں ہے؟ چونکہ خداوند متعال میں کیفیت نہیں ہوتا، حال نہیں ہوتا. خدا کے مختلف حالات تو نہیں ہوتا کہ اس حال میں ہے تو اس حال میں نہیں ہے. لہذا حال بنانا صحیح نہیں ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.